ٹھیک ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غیر جاء المتکلم۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ اعراب کی چوتھی قسم کو بیان فرماتے ہیں۔ اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو اور جر یا کے ساتھ ہو، اور یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، جبکہ وہ مفرد ہوں اور مضاف ہو رہے ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف۔ پھر سن لیں، اعراب کی چوتھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو اور جر یا کے ساتھ ہو، اور یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، جبکہ اسماء ستہ مکبرہ مفرد ہوں، مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اسماء ستہ مکبرہ جو آگے آ رہے ہیں وہ اگر تثنیہ یا جمع ہوئے تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، اسی طرح اگر وہ مضاف نہ ہوئے تو پھر بھی ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، اسی طرح اگر وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو پھر بھی ان کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا جو بھی ہم نے پڑھا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور اعراب ہوگا۔ ان یکون الرفع بالواو، یہ کہ رفع ہو واو کے ساتھ، والنصب بالالف، نصب ہو الف کے ساتھ، والجر بالیاء، اور جر ہو یا کے ساتھ، ویختص، اور خاص کر دیا گیا ہے اعراب کی اس قسم کو بالاسماء ستۃ مکبرۃ، اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، موحدۃ، جبکہ وہ مفرد ہو، اسماء ستہ مکبرہ تثنیہ جمع نہ ہو، مضافۃ، مضاف ہو بغیر اضافت کے نہ ہو، الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، تو پھر ان کا یہ اعراب ہوگا جو ہم نے پڑھ لیا۔ وہی یا، اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ اسماء ستہ مکبرہ کون سے اسماء ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ ان اسماء کو کہا جاتا ہے: اخو کا، ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، اور زو مالن۔ اب دیکھیں اخو مضاف ہو رہا ہے کاف کی طرف، اب اخن کی جمع آتی ہے اخوہ، قرآن مجید میں بھی ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، بھائی۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر یہ اخن جمع ہوتا اخوہ تو پھر اس کا یہ اعراب نہ ہوتا، اسی طرح اگر یہ تثنیہ ہوتا اخوانی تو پھر بھی اس کا یہ اعراب نہ ہوتا، اور اسی طرح اگر یہ ضمیر کاف کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا، یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا، یوں ہوتا اخی، پھر بھی اس کا یہ اعراب نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو اس کا اعراب ہے واو کے ساتھ، یہ اعراب رفع والا، یعنی اس حالت میں یہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ اسی طرح ابو کا ہے، اب ابو اگر یہ جمع یا تثنیہ ہوتا، ابو جمع یا تثنیہ ہوتا پھر اس کا یہ اعراب نہ ہوتا۔ ابو، ابوان اس کی تثنیہ ہے اور آبا اس کی جمع ہے، اگر یہ آبا ہوتا جمع استعمال ہو رہا ہوتا، یا ابوانی تثنیہ استعمال ہو رہا ہوتا پھر اس کا یہ اعراب نہ ہوتا۔ اسی طرح ابو اگر کاف کی طرف مضاف نہ ہوتا بلکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا یا بغیر اضافت کے ہوتا تو پھر بھی اس کا یہ اعراب نہ ہوتا۔ اسی طرح ہمو کی، ہمو کی، اب یہ ہمو کا لفظ اگر یہ تثنیہ جمع ہوتا تو پھر یہ اس کا یہ اعراب نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا تو پھر بھی اس کا یہ اعراب نہ ہوتا۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہے اور مجھے سنانی بھی ہیں اور سمجھنی بھی ہیں، ان باتوں کو سمجھنا بھی ہے کہ مطلب کیا کہا جا رہا ہے سبق کے اندر۔ ہم نے سبق پڑھا کیا ہے، ایک دفعہ سبق سن لیا کریں، پھر
दोबारा किसी को सुना दिया करें ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए। जब आपने पढ़ा समझ के होता है तो फिर याद भी समझ के करना चाहिए। अब ये हमुन का जो लफ्ज़ है, अगर ये तस्निया या जमा होता तो फिर इसका ये एराब ना होता, फिर इसका ये एराब ना होता। इसी तरह अगर ये याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होता, हमी ये होता हमी, याय मुतकल्लिम की तरफ अगर ये मुजाफ हो जाता तो फिर भी इसका ये एराब ना होता। इसी तरह हनु का, हनु ये मुजाफ हो रहा है काफ की तरफ। ये किसकी तरफ मुजाफ हो रहा है? काफ की तरफ। अब यहाँ पर देखें, जब ये काफ की तरफ मुजाफ है तो इसका ये एराब, अगर याय मुतकल्लिम की तरफ ये मुजाफ होता तो फिर इसका ये एराब ना होता। इसी तरह फू का लफ्ज, फू का, ये भी अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होता या इसकी जमा इस्तेमाल हो रही होती या तस्निया इस्तेमाल हो रही होती तो फिर भी इसका ये एराब ना होता। इसी तरह जू का लफ्ज है, जू का लफ्ज इस्तेमाल ही ऐसे होता है, जू ये इस्तेमाल ही ऐसे होता है। और ये जमीर की तरफ मुजाफ नहीं होता, इसलिए जू के साथ जमीर नहीं लगाई। बाकी देखे सब की तरफ साथ जमीरें लगाई हैं, अखू का काफ जमीर है, अबू का, हमू की, हनू का, सबके साथ जमीरें लगाई हैं। लेकिन इसके साथ जमीर क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि ये जमीर की तरफ जू इस्तेमाल ही, मुजाफ ही नहीं होता। जू मालिन, इसका तर्जुमा माल वाला होना। तकूलु, अब आगे इसकी मिसाल दे रहे हैं आपको, बिल्कुल आसान मिसाल है, कोई मुश्किल नहीं है। जाअनी अखूका, अब ये हालत रफ़ई है। रअयतु हालत रफ़ी देखें वाव के साथ है, हमने यही पढ़ा है कि अस्माए सित्ता मुकबरा का जो एराब है वो हालत रफ़ई में वाव के साथ होगा। हालत रफ़ई में वो किसके साथ होगा? वाव के साथ होगा। और हालत नस्बी रअयतु अखाका, अब अखा देखें अलिफ के साथ है, तो हालत नस्बी किसके साथ होगी? अलिफ के साथ। हालत नस्बी किसके साथ होगी? अलिफ के साथ। इसी तरह आगे देखें, मररतु बी अखी का, ये हालत जर्री है और हालत जर्री हमने पढ़ ली, वो किसके साथ होगी? या के साथ। वकदल बवाकी, और इसी तरह बाकी भी। इसी तरह बाकी भी का क्या मतलब? यानी सबका इसी तरह एराब आएगा कि हालत रफ़ई में वाव के साथ, हालत नस्बी में अलिफ के साथ और हालत जर्री में या के साथ। अल खामिसु, अच्छा जी, अच्छा इसमें आपने अच्छे से समझ लिया कि जी इन अस्मा को अस्माए सित्ता मुकबरा कहा जाता है। अखुन, अबुन, हमुन, हनुन और वफू का जो लिखा हुआ है फौहुन, इसको अकेला जब पढ़ेंगे बगैर इजाफत के क्या पढ़ेंगे? फौहुन। और जू हमेशा इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है। इसमें आपने तस्निया जमा भी इनकी याद करनी है ताकि आपको पता हो कि अगर ये तस्निया आ जाए या जमा आ जाए तो फिर इनका ये इराब होता ही नहीं है। अब अखुन, इसकी जमा तस्निया क्या आती है? अखावान, फिर इसका ये इराब नहीं होगा, फिर तस्निया वाला इराब होगा, तस्निया का इराब आगे आ रहा है। इसी तरह अगर ये जमा होता है इखवा तो फिर भी इसका ये इराब नहीं होगा, फिर भी इसका ये इराब नहीं होगा। इसी तरह हमू की, अगर ये तस्निया होता तो फिर इसका ये एराब ना होता, या ये जमा होता तो फिर भी इसका ये एराब ना होता। हमू, हमू कहते हैं शर्मगाह को, नहीं बल्कि हमू कहते हैं औरत के उस रिश्तेदार को जो मर्द की तरफ से हो। हमून किसको बोलते हैं? औरत के, जैसे देवर हो गया, ससुर हो गया, तो औरत के उस रिश्तेदार को जो मर्द की तरफ से, उसको क्या बोलते हैं? हमून। इसलिए इसके साथ देखें जमीर भी मुअन्नस की लगाई है, हमू की। और हनुन बोलते हैं शर्मगाह को। और फू, ये असल में था फौहुन, इजाफत की वजह से इसके आखिर में हा खत्म हो जाता है। मुंह को बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं? मुंह को बोलते हैं। तो खुलासा क्या निकला कि अस्माए सित्ता मुकबरा हालत रफ़ई में इनका इराब वाव के साथ, हालत नस्बी में अलीफ के साथ, हालत जर्री में या के साथ। हर एक का तर्जमा भी हो गया। और ये भी पता चल गया कि अगर ये तस्निया हो तो फिर इनका इराब तस्निया वाला होगा, अगर ये जमा हो तो फिर इनका इराब जमा वाला होगा, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इसी तरह अगर ये मुजाफ ना हो तो फिर भी इनका ये एराब नहीं होगा, बल्कि फिर मुफरद मुनसरिफ सही वाला एराब होगा।
اور اسی طرح یہ بھی آپ نے یہاں سمجھ لیا کہ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر بھی ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، یا متکلم کی طرف جو اسم مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب آگے آ رہا ہے۔ الخامس، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پانچویں اعراب کی قسم بیان فرما رہے ہیں، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالجاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا وكلتا مضافين الى ضمير واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان ورأيت الرجلين كليهما واثنين ومررت بالرجلين كليهما واثنين۔ اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہو، اور یہ اعراب خاص ہے تثنیہ حقیقی کے ساتھ اور تثنیہ معنوی کے ساتھ۔ اور تثنیہ معنوی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کلا اور کلتا، اور یہ دونوں مضاف ہوتے ہیں ہمیشہ ضمیر کی طرف، یہ بغیر اضافت کے استعمال ہی نہیں ہوتے، کلا اور کلتا۔ یہ اعراب کی پانچویں قسم ہے، رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہو، اور یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ تثنیہ حقیقی کے ساتھ جیسے رجلانی، اور تثنیہ حکمی کے ساتھ جیسے کلا اور کلتا۔ پھر کلا اور کلتا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلا یہ دو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا یہ دو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں ضمیر کی طرف۔ یہ کس کی طرف مضاف ہوتے ہیں؟ ضمیر کی طرف۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے جاءنی الرجلان، یہ حالت رفعی ہے، الرجلان جاء کا فاعل ہے، کلاہما یہ بھی حالت رفعی ہے، واثنان یہ بھی حالت رفعی ہے، یہ اسنان یہ بھی دو کے لیے بولا جاتا ہے نا، یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ دو کے لیے۔ واحد ان کے بعد اسنانی پڑھتے ہیں نا ہم، آپ نے طریقۃ الاسریہ میں پڑھا ہوگا، واحد اسنانی ایک اور دو۔ اسی طرح تیسری حالت نسبی کی اور جری کی مثال دیکھیں، رایت الرجلین، اب رجلین یا ماقبل مفتوح ہے، یا ساکن ہے، ماقبل لام تو فتح ہے، کلیہما و اسنین و مررت بالرجلین کلیہما و اسنین۔ السادس، اعراب کی چھٹی قسم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی چھٹی قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رفع واو ماقبل ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل کسرہ کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جیسے مسلمون، اور الو کے ساتھ، اور عشرون، اور عشرون کہتے ہیں 20 کو، عشرون، اور اسی طرح تمام دہائیاں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون، جتنی بھی دہائیاں ہیں، 20، 30، 40، 50، 60، 70، سب کا یہی اعراب ہوگا، رفع واو ماقبل ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل کسرہ کے ساتھ، اور یہ اعراب کس کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم کا جیسے مسلمون، اور الو کا، اور تمام دہائیوں کا، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون۔ ہر ایک کی مثال دیکھیں، جیسے جانی مسلمون و عشرون رجلا و الو مال ورأيت مسلمین و عشرین رجلا و الی مال ومررت بمسلمین و عشرین رجلا و الی مال۔ اب ہر ایک کی آپ کو مثال بھی دے دی۔ حالت رفع کی مثال مسلمون، اب یہاں پر رفع واو ماقبل ضمہ کے ساتھ ہے، اسی طرح عشرون کے اندر بھی رفع واو ماقبل ضمہ کے ساتھ ہے، اسی طرح الو کے اندر بھی واو ماقبل ضمہ کے ساتھ رفع ہے۔ حالت نسبی کی مثال رأیت مسلمین، یہ مفعول بھی بن رہا ہے نا، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے یا ماقبل کسرہ کے ساتھ، عشرین یا ماقبل کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح حالت جری بھی مسلمین، یہ بھی یا ماقبل کسرہ کے ساتھ، بھی مسلمین و عشرین اور الی مال۔ بس یہاں تک کرتے ہیں۔